تو ایک تو گٹلی اور ایک دانا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ پھل کے اندر ہوتی ہے. اور دانے وغیرہ جیسے آپ کی گندم وغیرہ کا دانا اور بہت سے بیج، یعنی نباتات یا تو درخت بنتے ہیں جن کی اصل گٹلی ہوتی ہے، یا پھر فصلیں بنتی ہیں جن کی اصل دانا ہوتا ہے. دانے سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں. اور گٹلی سے کیا ہوتا ہے؟ درخت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے اس دعا میں کہ جو خشک دانے اور خشک گٹلی اور سخت گٹلی سے عظیم الشان درخت اور فصلیں اور ان کے اوپر ہمارے لیے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کے کمال کی کھلی دلیل ہے. ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی دعا پڑے اچھا اللہ تعالیٰ گٹلی پھاڑتا سو واٹ وہ تو پھٹ جاتی ہے نکل. نو، اس کے پیچھے اس کی پوری قدرت ہے اور اس نے ڈیزائن کیا کہ کس دانے کا سائز کتنا ہوگا، کس گٹلی کا سائز کیا ہوگا اور اس کے اوپر کیسا ڈیزائن ہوگا. آپ دیکھیں ایک آڑو کی، آج کل آڑو آئے ہوئے نا تو اس لیے بار بار اسی کی مثال دے رہی ہوں کہ آپ کھائیں گے ذرا تو اس کی گٹلی پر بھی ذرا غور کر لیجیے کہ اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بھی ہوتے ہیں. کھجور کی گٹلی کیسے وہ ریپ ہوئی بھی ہوتی ہے. جیسے یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، ان میں غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا، ان کا رنگ، ان کا ٹیسٹ، ان کا فائدہ، ان کی شکل، ان کی تاثیر، وہ سب کچھ. تو اس میں انوکھے طریقے پر یہ سارے کام کرنے والی ہستی با کمال ہے، ہمارا رب ہے. لہذا ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مردہ ایٹم سے زندہ سیلز، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. زندہ ہوتا ہے ایسا اور پھر مر جاتی ہیں چیزیں. یہ ہے اللہ. تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کدھر گھوم جاتے ہو؟ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اس کی تعظیم میں پڑ جاتے ہو، اس سے مروب ہو جاتے ہو، اس کے آگے جھک جاتے ہو اور اللہ کو فراموش کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو. اوروں پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے. وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْقَانِ. اور اللہ تعالیٰ کے وہ تھی ہماری جسمانی غذا جو گٹلی دانے سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک ہماری روحانی غذا بھی ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور فرقان. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن. یہ لوگوں کی ہدایت اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت پر مشتمل ہیں یہ کتابیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف جسمانی ضروریات پوری نہیں کرتا بلکہ روح کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. ان تین کتابوں کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ یہ باقی کتابوں کے مقابلے میں بڑی کتابیں ہیں، اولو العزم پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. اچھا، قرآن نہیں کہا گیا، فرقان کیوں کہا گیا؟ یہ صفاتی نام ہے کہ وہ حق کو باطل میں فرق کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ تمام کتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں کہا گیا بلکہ منزل کہا گیا. یہ نوٹ کیجئے آپ، یہ نہیں کہا گیا کہ رب التورات و رب الانجیل و رب الفرقان. نہیں، رب خالق ہوتا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے یہ کتابیں. یہ فرق بھی پتہ چلتا ہے اس سے. قرآن اللہ نے اتارا ہے، بنایا نہیں. یہ صفات ذکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، یعنی عظیم چیزوں کا وسیلہ دے کر اپنی حاجت کا ذکر کیا گیا کہ تمام قسم کے شر سے میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. شر کل شیء، کل عموم کا معنی دیتا ہے، ہر ایک، اور شیء بھی عموم پر دلالت کرتی ہے، ہر چیز انکلوڈ کر دی گئی. انت آخذ بناصیتی، آپ پکڑنے والے ہیں اس کی ناصیہ. ناصیہ سر کا اگلا حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ سامنے کے بال جو ہوتے ہیں. تو جب کوئی کسی کے یہ ناصیہ پکڑ لے تو پھر وہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ پورا کنٹرول میں آ جاتا ہے. مثلا نقصان دینے والی چیزوں میں سے جیسے سانپ ہوتا ہے، تو اگر آپ سانپ کو مارنا چاہیں تو کہاں ماریں گے اس کو؟ سر. ٹھیک ہے، کیوں؟ سر مارا گیا تو وہ باقی تو کچھ نہیں کر سکے گا. اسی طرح جب آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کیا چیز الگ کرتے ہیں ان کی؟ بازو یا ٹانگیں یا کیا؟ مرغی کی بھی گردن،
بکرے کی بھی سر گیا تو سب کچھ گیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم پر سر نہ ہو باقی سارا جسم ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس طرح کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ جیسے چاہے ان میں تصرف کرے، جدھر چاہے ان کو پھیر دے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی شر قطعی طور پر نہیں، لیکن بندوں کی نسبت سے کچھ چیزیں ان کے لیے شر ہوتی ہیں. مثلا سانپ جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ شر. لہذا نظر آتے ہی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے بیچارے کے لیے؟ اسے مارنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہمیں مارنے کی اجازت بھی دی ہے. اللہ نے کسی حکمت سے پیدا کیا نا. تو اللہ نے سانپ پیدا کر کے کوئی شر پیدا کر دیا؟ نہیں. اس کے اپنے مقاصد ہیں. ان کے سانپوں کے کام پڑھیے نا ذرا جا کے. اگر خود نہیں پتا تو چیٹ جی پی ٹی سے سن لیجئے، صحیح کہتی ہے یا غلط کہتی ہے پتہ نہیں. سب سے آسان طریقہ ہوگا نا، لیٹے لیٹے آپ حکم دیں اس کو اور وہ آپ کو سنانا شروع کر دے گی کہانی. نہ کتاب کھولنے کا تردد، نہ گوگل پہ جا کے سرچ کرنے کا تردد، کچھ بھی. انتہائی لیزی قوم پیدا ہو رہی ہے اب. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو علم مشقت سے حاصل ہوتا ہے نا وہ پھر پختہ بھی رہتا ہے. چلیے، تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تکلیف بھی آتی ہے اور اچھے حالات بھی ہوتے ہیں. تو تکلیف کا آنا ضروری نہیں کہ شر ہی ہو، وہ خیر بھی ہوتی ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. اور زمین میں جو فساد ہے، خرابیاں ہیں، تو انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے باعث فساد پھیلا ہے. یعنی زمین کے اوپر جو فساد ہے اس کی ریزن خود لوگ ہیں. کیوں؟ اللہ نے کیوں اجازت دی کہ پھیل جائے یہ فساد؟ اللہ چاہے تو نہ پھیلنے دیتا. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، پھل دکھائے، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے. اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں انسانوں نے جتنا گاربیج پیدا کیا، اب اس کو ڈسپوز آف کرنے کے جتنے مسائل ہیں، تو اب سوچ رہے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ کس طرح ریورس کیا جائے. اسی طرح خیر کا مادہ بھی بڑا وسیع ہے. ہر اچھی چیز کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ مال و دولت کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ کیا آیا ہے؟ خیر. اسی طرح نیک سیرت خواتین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ خیر اور شر دونوں چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان جس کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے بعض اوقات وہی اس کے لیے شر کا باعث ہو. جس کو شر سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اے اللہ آپ کو پتہ ہمارے لیے کیا شر ہے، آپ اس کو روک دیجئے. ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بظاہر نظر آنے والی کوئی خیر نہ ملے. تو اب آپ میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا اور یہ تو مجھے کچھ اور ہی مل گیا. اب اللہ نے آپ کو خیر دی اور آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شر. تو کامل علم اور عقل تو اللہ کیا اور ہم ناقص ہیں. لہذا ہمارے لیے سکون کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ بس جو آپ نے کر دیا وہی اچھا ہے. پھر آتا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا وسیلہ پکڑا گیا ہے. یعنی اے اللہ تو ہی اول ہے جس سے پہلے اور جس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اور ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی آخر میں تو ہی باقی رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں. وقت جو ہے مخلوقات کے کانٹیکس میں ہے، وقت مخلوقات پر اثر انداز ہوتا ہے. ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، ہمارے اوپر وقت کا اثر ہوتا ہے. اللہ پہ کوئی اثر نہیں، صرف وہی اس سے بالا ہے. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. یعنی تو ہی ہر چیز پر بلند ہے. ظاہر کا مطلب یہاں بلند ہے، تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے اور تجھ سے بڑے بھی کوئی چیز نہیں. یعنی تو سارے راز، پوشیدہ باتیں، خفیہ چیزیں سب سے آگاہ ہے. زمان و مکان سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سب پہ حاوی ہے. زمان کے اعتبار سے اللہ اول و آخر ہے، اور قدرت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالی باطن ہے اور تمام مخلوقات سے برتر اور ظاہر میں ہے. تو ان چار اسماء کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے ساری مخلوقات کا احاطہ کر لیا گیا، جگہ کے اعتبار سے سب کا احاطہ کر لیا گیا، اور پھر ان سب کو اللہ کے کنٹرول میں بتا کے اللہ کی پناہ لے لی گئی. وقت کا ہم پہ اثر ہوتا ہے نا، تو یا اللہ جو وقت کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے نا، اس میں بھی اگر ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو آپ اس کو روک لیں. اور اسی طرح جگہ کے اعتبار سے اللہ نے ساری مخلوق کا احاطہ کر لیا، لہذا ہر جگہ ہمارے لیے خیر کی ہو.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں اول ہے. اب اول کا کیا معنی ہے؟ شیطانی وسوسوں سے آپ نے بچنا ہے. اسی طرح آخر بھی اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہے گا. تو ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی صفات اور ذات میں، بلند بھی ہے، مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، غلبے اور قہر والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا. آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا غلبہ اور طاقت ہے. علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے، غالب ہے. اور باطن وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. اور باطن اس معنی بھی کہ وہ مخلوق سے چھپا ہوا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. وہ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور مخلوق برداشت بھی نہیں کر سکتی دنیا میں اس کا دیکھنا. موت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. کبھی نہ اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں وہ وقت کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی. دنیا میں اللہ کو بن دیکھے ہم ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا اور ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، اجر کبیر. یہ سب کہہ کے کیا کہا؟ اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. اللہ ہمیں قرضے سے پناہ دے، فقر سے پناہ دے. یعنی فقر ہوتا ہے ہاتھ کا خالی ہونا، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. قرض اور محتاجگی انتہائی پریشان کن چیزیں. جو لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ان کی وجہ سے شدید غم اور ڈپریشن لاحق ہو جاتا ہے. لہٰذا انہیں خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو لوگ ان تکلیفوں کا شکار ہے. عمومی دعا کے بعد اینڈ میں خصوصی دعا کی گئی ہے. اب اسی میں آپ کی بیماری بھی آ جائے گی. اب بیماری کے کانٹیکس میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے نا. جراثیم اٹیک کر گئے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اللہ کے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ ان کو سنبھالیں اور مجھے شفا دے دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.